الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کا درس جاری ہے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے خیراتوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، ایذا دے کر اور ریا سے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگر عبادات میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہوگی تو وہ عمل کتنا ہی مبارک کیوں نہ ہو، وہ باطل ہو جائے گا، اس کا انسان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے صدقات کو اور اپنی خیراتوں کو ایذا پہنچا کر اور احسان جتا کر اور لوگوں کو دکھاوا دکھا کر اپنے ان اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو مقصد یہ ہے، ان آیات مبارکہ میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط بھی ذکر کی ہیں کہ تمہارے صدقے میں ریا نہ ہو، تمہارا صدقے کرنے میں کسی کو صدقہ کر کے اس کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو، صدقہ کر کے اس کے اوپر احسان جتلانا بھی مقصود نہ ہو۔ اگر تمہارے صدقات میں ان میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو تمہارا صدقہ قبول نہ ہوگا۔ آج ہم صرف صدقہ کے متعلق بحث کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی باتوں کا ذکر ہوگا۔ صدقہ یہ ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صدقہ بندے کو اللہ کے غضب سے دور کرتا ہے اور صدقہ بندے کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ انسان کو اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کے غضب سے صدقہ انسان کو بچاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی عمدہ تقریر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف مال کا صدقہ کرنا صدقہ نہیں بلکہ نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، اور کسی مسلمان بھائی کے سامنے مسکراتے ہوئے اس کو ملنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور خود اپنے آپ کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع کر دیا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مال کو خرچ کرنا صدقہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو وسیع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ لازمی کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صدقہ کرنے کی ہمت نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو نیکی کا حکم کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اپنے آپ کو برائی سے بچا لو، خود اپنے آپ کو برائی سے روک لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ صبح کرتا ہے
تو فرمایا اس کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو جو آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی ہڈی پڑی ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے، اس کو ہٹا دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانوروں پر رحم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش فرمایا ایک عورت تھی جو طوائفہ تھی، اور فرمایا اس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ تھے۔ ایک دن وہ جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتیا کا بچہ ہے جو پیاس کی شدت سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا جانوروں پر رحم کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک آدمی کو جنت میں دیکھا جو جنت میں چل رہا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کو کس عمل نے جنت میں پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے میں ایک درخت تھا جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس نے اس راستے کے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اس نے بلی کو پکڑ کر باندھ دیا اور پھر اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو پانی نہیں پلایا، یہاں تک کہ وہ بھوکھی اور پیاسی مر گئی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسندیدہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو جانوروں پر رحم کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ سارے صدقات کی تفصیلات ہیں، ہمیں ان کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، لیکن اصل صدقہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور مال کی ابتدا خرچ کرنے کی کہاں سے شروع کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم وہ باندھی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں دوہرا اجر ملتا۔ یعنی آزاد تو ویسے ہی کرنا تھا، اگر وہی لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی، وہ اس کی خدمت کرتی تو آپ کو اس پر زیادہ اجر ملتا۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے صدقہ کرنے کی ابتدا، مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے عزیز و اقارب سے کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس نے فرمایا ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، بڑا ہی عمدہ باغ، کھجوروں کا باغ، اور حضرت طلحہ کے پاس ہر وقت کھجوریں رہتی تھی، اور اس باغ کا نام بیرحا تھا، اور وہ آپ کو بڑا ہی پسندیدہ اور بڑا ہی محبوب تھا۔ صاحب ظاہر ہے ہر کسی کو اپنا باغ محبوب ہی ہوتا ہے۔ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تب جا کر تمہاری نیکی قبول ہوگی۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آیت نازل ہوئی ہے اور میں اپنا یہ پسندیدہ باغ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کہاں خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے عزیز و اقارب سے اس کی تقسیم کا آغاز کرو۔ تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول جیسے آپ نے فرمایا ہے میں ویسے ہی کروں گا، اپنے اس باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے چچاؤں پر، اپنے ماموں پر اور اپنی خالاؤں پر، اپنے عزیز و اقارب پر اس کو خرچ کروں گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت طلحہ نے اپنا سارا باغ اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کر دیا۔
وجہ یہ ہے جب بندہ اپنا مال عزیز و اقارب پر خرچ کرتا ہے تو بندے کو دو اجر ملتے ہیں، ایک تو صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال کی ابتدا اور اپنے مال کی آغاز اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقارب سے کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی غریب کو کپڑا دے دیا، کسی سائل کو کپڑا دے دیا، فرمایا جب تک ایک ٹکڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، ریا کر کے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے یہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے، اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی تو بڑے سے بڑا صدقہ اور بڑے سے بڑی خیرات بھی انسان کی ضائع ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اس عنوان کو وسیع فرمایا ہے۔ تو صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ صدقے سے غربت ختم ہوتی ہے اور چوری نہیں ہوتی، ڈاکہ نہیں ہوتا۔ مولا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں جب ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، صدقات نکالیں گے تو غریب کی بیٹی نیلام نہیں ہوگی۔ آج کتنی عورتیں جو ہیں وہ نیلام ہو رہی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ کیا کرو تاکہ غریب کی بیٹی نیلام نہ ہو۔ ایک آدمی تھا بڑا مالدار تھا، اس نے صدقہ نکالنا چاہا تو اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے مال کا صدقہ نکالا اور اس نے صدقہ چپکے سے ایک آدمی کو دے دیا۔ صبح کو معلوم ہوا رات کو ایک آدمی نے ایک مالدار کو اپنا صدقہ دے دیا ہے۔ تو وہ صبح کو بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا میرا صدقہ تو ایک مالدار کے پاس چلا گیا۔ تو اس نے کہا اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کی رضا کے لیے صدقہ ادا کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دوسری رات پھر اٹھا، اس نے اپنے مال کا صدقہ ادا کیا تو صبح اس کو معلوم ہوا اس نے ایک فاحشہ عورت کو مال دے دیا ہے۔ تو صبح کو پریشان ہوا، میں نے تو صدقہ کرنا تھا، مال دینا تھا، اب میرا صدقہ جو ہے وہ ایک فاحشہ عورت کے پاس چلا گیا ہے، پتہ نہیں یہ میرا صدقہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تیسری رات اس نے پھر مال اٹھایا اور اپنا مال اٹھا کر گھومنے پھرنے لگا اور ایک آدمی کو چپکے سے اپنا صدقہ دے دیا، اپنا مال دے دیا۔ اب وہ صدقہ جب اس کے پاس پہنچا تو لوگوں کو صبح پتہ چلا کہ ایک آدمی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ اب وہ پریشان ہوا تو وہ سویا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا اے میرے بندے تو پریشان نہ ہو، تیرے اس صدقے کی وجہ سے میں نے ساروں کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ جب چور کے پاس مال پہنچا تو اس نے کہا جب مجھے گھر میں بیٹھے ہی مال مل جاتا ہے تو مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ جب مالدار کو صدقہ پہنچا تو اس نے کہا دیکھو لوگ مجھے غریب سمجھ کر مال دے رہے ہیں، کیوں نہ آج کے بعد میں اپنی سخاوت کے اپنے مال کے دروازے کھول دوں۔ تو اس نے بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیا، اس کی بھی زندگی بدل گئی۔ جب اس عورت کے پاس مال پہنچا تو اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے گناہ کروانے کی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی، جب مجھے گھر میں بیٹھے ہوئے مال مل جایا کرتا ہے تو میں گناہ کیوں کروں، میں اللہ کو ناراض کیوں کروں، میں اللہ کی نافرمانی کیوں کروں۔ تو اس نے بھی اپنے گناہ سے توبہ کر دی۔ تو صدقات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، غربت ختم ہوتی ہے، ڈاکہ ختم ہوتا ہے، چوری ختم ہوتا ہے، انسانوں کی زندگی سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ تو صدقہ لازمی ہے، صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔